جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بالکل آغاز کی جو 5 آیتیں ہیں، اس میں اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان میں کیا کیا خوبیاں، کیا کیا صفتیں بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں کافروں کا تذکرہ ہے، اور ان لوگوں کی جو خرابیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو 13 آیتیں ہیں، یعنی دوسری رکوع ختم ہونے تک، ان 13 آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس میں ان آیتوں میں یہ جو 5 آیتیں ہیں، تو اس میں 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 6 چیزیں بیان کی ہیں۔ اہل ایمان جس کو مانتے ہیں، اور اس کو ماننے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملنے والا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں۔ غیب کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ تمام چیزیں ہیں جو مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں جتنا کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا، اتنے پر ایمان لاتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ عقل و خرد کے گھوڑے دوڑا کر کے اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، یا اس کو عقل و خرد کے پیمانے پر ناپنے کی کوششیں نہیں کرتے۔ ایک بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے، عقل جو ہے وہ دین کی، قرآن و حدیث کی دلیلوں کی پابند ہے، یعنی اس کی ماتحتی میں چلے گی، نہ کہ قرآن و حدیث کو پہچاننے کا معیار عقل کو قرار دیا جائے گا۔ اگر یہ کر دیا جائے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یعنی لوگوں کی عقل، آپ اپنی عقلوں کے مطابق لوگ اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی تعلیمات کی توجیہ کریں گے، اور اس میں جتنی عقل ہوگی اتنی رائے ہوگی، تو کس کی عقلوں کو معیار تسلیم کیا جائے گا، کس کی عقلوں کو مانا جائے گا؟ غیبیات میں سے ایک چیز ہے جو ابھی موجودہ دور میں بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ عذاب قبر، یعنی برزخ کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد آدمی قیامت تک، آخرت تک کے جو زندگی گزارے گا اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، عالم برزخ میں۔ تو قبر کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ قبر کے اندر جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جتنی اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے ان کو سناتا ہے۔ مثلاً ہم جب ان کو قبر میں لٹا کر کے لوٹتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ باقاعدہ اپنے رشتہ داروں کے پیروں کے چلنے کی آواز، یعنی قدموں کی جو چاپ ہوتی ہے، اس کو سنتا ہے مردہ، اور مردہ بولتا بھی ہے۔ جب اس کو جنازے میں رکھ کر کے ہم لے کر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اپنے اہل خانہ سے کہتا ہے مجھ کو جلدی لے چلو، کیونکہ اس کو اپنے انجام کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے روح قبض ہوتے ہی وقت ہو، کیونکہ جب روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف۔ اور اگر برا ہوتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں فرشتے اور اس کو کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چک، وہ عذاب جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس کی روح پورے جسم میں بھاگتی ہے اور بڑی اذیت کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے، جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تو کس طرح وہ بالکل کٹا پٹا بڑی مشکل کے ساتھ نکلتا ہے، ایسے اس کی روح